اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صلوات بھیجیں۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یقیناً اللہ نے منتخب کیا، یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام عالمین میں۔ عزیزان محترم، یہ انتخاب اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ مسلسل آپ کے سامنے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ نہ کچھ عرض کر رہا ہوں۔ اس میں دو نبیوں کا تذکرہ ہے اور دو آلوں کا تذکرہ ہے، یعنی آل ابراہیم اور آل عمران۔ کل کی تقریر میں نے آپ کے سامنے جناب آدم کے متعلق کچھ نہ کچھ عرض کیا۔ آدم سلسلہ نبوت میں ہیں، نوح سلسلہ نبوت میں ہیں، مگر جو اولو العزم پیغمبر ہیں اس میں نوح پہلے ہیں، پھر نوح کے بعد ابراہیم ہیں، پھر جناب موسیٰ ہیں، پھر جناب عیسیٰ ہیں، پھر ہمارے اور آپ کے حضور سرکار دو عالم ہیں۔ تو یہ اولو العزم 5 پیغمبر ہیں، اور اس میں سب سے بڑے سرور کائنات ہیں جو 1,23,999 انبیاء کے سردار ہیں۔ عزیزان محترم، نبوت بناء اسلام کا سلسلہ ہے، امامت بقاء اسلام کا سلسلہ ہے۔ نبوت دین کی بقا ہے، امامت دین کی بقا ہے۔ وہ بنا ہے یا بقا ہے، لہذا ہم نے نبوت کو بھی مانا بحکم پروردگار، امامت کو بھی مانا بحکم پروردگار، اور ہم نے زمانے کے بنائے ہوئے، زمانے کے منتخب کیے ہوئے لوگوں کو نہیں مانا۔ آج گفتگو تھوڑا آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ وہیں پر آ جائے گی جہاں سے کل میں نے بات چھوڑی تھی۔ اللہ کے بڑے نبی اولو العزم نبیوں میں جناب نوح ہیں، جنہی نے 950 برس تبلیغ کی، 1-2 برس نہیں بلکہ 950 برس تبلیغ کی، اور امت والوں نے نافرمانی کی،
امت والوں نے پتھر برسائے، امت والوں نے نوح کو ستایا، امت والوں نے نوح کو عاجز کیا، مگر نوح تبلیغ کرتے رہتے تھے، نوح لوگوں کو سمجھاتے رہتے تھے، نوح ہدایت پر لانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک عرصہ گزرتا چلا گیا، مگر قوم والے نوح کی بات کو ماننے کو تیار نہ ہوئے، تو نوح نے کہا کہ معبود اب اس امت پر عذاب بھیج دے۔ سنیے گا عزیزان محترم، اب اس امت پر عذاب بھیج دے، کیونکہ یہ ہماری نافرمانی کر رہی ہے، کیونکہ یہ ہماری بات نہیں سن رہی ہے، لہذا اس پر عذاب بھیج دے۔ کہا نوح ابھی ذرا ٹھہر جاؤ، تم کشتی بناؤ اور میری وحی کے اشارے سے بناؤ، میری وحی کے سہارے سے بناؤ، جیسے ہم بتائیں ویسے بناؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کشتی بھی بنواتا ہے اور اپنی وحی کے اشارے سے بنواتا ہے۔ اب اشارے کا مطلب کون سا پٹھرا کہاں لگے گا، کون سا تختہ کہاں لگے گا۔ تو نوح نے کشتی بنانا شروع کی اور نوح کی کشتی بن رہی ہے، اور نوح کشتی بنا رہے ہیں۔ امت والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں نوح کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کشتی بنا رہے ہیں، اس وقت اس ریت میں یہ کشتی چلائیں گے، مگر نوح کچھ نہ بولے، نوح خاموشی سے کشتی بناتے رہے، نوح خاموشی سے کشتی بناتے رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ امت کا مزاج یہ ہے کہ جب نبی کشتی بناتا ہے تو امت ہذیان کی تہمت لگاتی ہے، امت ہذیان کی تہمت لگاتی ہے۔ تو نوح کشتی بناتے رہے، کشتی بنی، کشتی بن کے تیار ہو گئی۔ جب کشتی بن کے تیار ہو گئی، سنیے گا عزیزان محترم، اللہ نے یوں ہی منتخب نہیں کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، یوں ہی اللہ نے منتخب نہیں کیا۔ تو جب کشتی بن کے تیار ہو گئی تو کہا کہ نوح اس میں 5 نام تحریر کرو، اس میں 5 نام تحریر کرو۔ محمد لکھا، محمد، علی لکھا، علی، طبیعت خوش ہوئی اندر سے، دل مسرور ہوا۔ خوش ہوئے۔ فاطمہ، حسن، حسین۔ جب 5واں نام تحریر کیا تو نوح مغموم ہو گئے اور نوح غمزدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو ڈبڈبا گئے۔ معبود یہ تو 5واں نام ہم تحریر کر رہے ہیں تو میری آنکھیں بھر آئیں، میرا دل ڈوبنے لگا، کیا بات ہے؟ کہا نوح یہ آخری نبی کے نواسے حسین کا نام ہے۔ عزیزان محترم، پھر اللہ نے حسین کے مصائب پڑھے، میں بھی مصائب میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہ نے مصائب پڑھے۔ نوح نے گریہ کیا، یعنی قبل واقعہ کربلا اللہ ذاکر تھا، نبی سامع تھے۔
اللہ ذکر کرتا تھا، مصائب پڑھتا تھا، مصائب سناتا تھا، نبی روتے تھے۔ جناب ابراہیم کے لیے بھی ملتا ہے کہ جناب ابراہیم کا گزر جب کربلا سے ہوا تو پیر میں ٹھوکر لگی۔ نبی ٹھوکر نہیں کھاتا ہے، نبی ہو یا امام ہو، اگر ٹھوکر کھا جائے تو وہ نبی نہیں۔ نبی ٹھوکر سے بچانے آتا ہے، ٹھوکر کھانے نہیں آتا ہے۔ کیا بات ہے، پیر سے خون بہا، بیٹھ گئے، معبود گفتگو شروع کی، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ پیر میں ٹھوکر لگی، خون بہا۔ کہا کہ ابراہیم تم زمین کربلا سے گزر رہے ہو، یہاں آخری نبی کے نواسے کا خون بہے گا، لہذا ہم نے یہ چاہا کہ تمہارا خون بھی اس مٹی میں شامل ہو جائے۔ تو نوح نے کشتی پر 5 نام تحریر کیے، اور جب 5 نام تحریر ہو گئے تو عزیزان محترم اب کشتی بن کے تیار ہو گئی۔ نوح نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے نوح نے بد دعا شروع کی، معبود میری قوم پر عذاب بھیج دے۔ ادھر ہاتھ اٹھا کے بد دعا کی، ادھر عذاب کا پانی چلا، پانی بڑھا، کشتی زمین سے بلند ہونے لگی۔ بیٹا دیکھ رہا ہے کہ عذاب کا پانی بڑھ رہا ہے۔ نوح نے کہا میرے لال آؤ، آ کے اس کشتی پر بیٹھ جاؤ، آج کے دن اس عذاب سے سوائے کشتی کے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ تو بیٹا کہتا ہے بابا ہمیں یہ پہاڑ بچا لے گا۔ ایک اونچا پہاڑ تھا، وہاں جا کے بیٹا کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ آج عذاب سے ہمیں یہ پہاڑ بچا لے گا۔ تو نوح نے کہا نہیں میرے لال، آج عذاب سے یہ پہاڑ بچا نہیں سکتا ہے۔ تو پہلے پہاڑ ڈوبا، بعد میں نوح کا بیٹا ڈوبا۔ پتہ یہ چلا جو کشتی کو چھوڑتا ہے اور کوئی اسے سہارا دیتا ہے تو پہلے وہ ڈوبتا ہے، بعد میں اس کے اوپر جانے والا ڈوبتا ہے۔ کہا میرے لال آ جاؤ کشتی پر، آج کے دن کوئی شے بچا نہیں سکتی۔ کہا بابا یہ پہاڑ کافی ہے۔ اب اللہ سے مناجات کی، معبود یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ آواز آئی یا نوح لیسا من اہلک، بیٹا ضرور ہے مگر اہل سے نہیں ہے۔ کشتی چلی، یہ کشتی نجات چل رہی ہے۔ سنیے گا عزیزان محترم، یہ کشتی نجات چل رہی ہے، لے کے کشتی کو نوح چل رہے ہیں، کشتی چل رہی ہے، وہ طغیانی ہے، عذاب کا پانی ہے، موجیں ہیں، نوح چل رہے ہیں کشتی کو لیے ہوئے، یہاں تک کہ نوح کی کشتی سرزمین کربلا سے گزری۔ کہ عالم یہ ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ کشتی اب ڈوبی، اب ڈوبی، اب ڈوبی، اب ڈوبی۔ کھڑے ہوئے کشتی پر، معبود تو نے تو بچانے کا وعدہ کیا تھا، یہ کیا ہے؟ کہا نوح تم زمین کربلا سے گزر رہے ہو، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اس زمین سے گزرے اسے پریشانی نہ ہو۔ یہاں تک کہ نوح کی کشتی چلتے چلتے وہاں پہنچی جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہے۔ سنیے گا عزیزان محترم، عذاب کا پانی ہر جگہ آ چکا تھا، بس جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پر عذاب کا پانی نہیں آیا، اور پانی دیواریں باندھ کے کھڑا ہو گیا۔
اور وہ زمین سوکھی رہی۔ جب پانی کہیں کے اوپر دیوار باندھ کے کھڑا ہو جائے اور وہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ نہ ہو پانی کو، تو وہاں پر بھور پیدا ہو جاتا ہے، جسے بھورا کہتے ہیں۔ تو اس میں نوح کی کشتی چکر کھانے لگی، یعنی نوح نے اس زمین کا جو اللہ کے نام سے منسوب ہے، ابھی گھر نہیں بنا ہے، کشتی پر بیٹھے بیٹھے نوح نے طواف کیا۔ عزیزان محترم، اسی لیے طواف کعبہ سواری پر بھی جائز ہے، کیونکہ ایک نبی نے سواری پر بیٹھ کے کعبے کا طواف کیا تھا۔ اور ادھر نوح کی کشتی چلتے چلتے کوہ جودی پر جا کے ٹھہری، تو قرآن نے کہا کہ انجیناہ واصحاب سفینہ، نوح نے نجات پائی اور اصحاب سفینہ نے نجات پائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نجات خالی نبی نہیں دلاتا، انجیناہ واصحاب سفینہ، وہ اصحاب جو سفینے پر سوار ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نجات اسی کو ملتی ہے جو سفینے پر بیٹھ جائے، جو سفینے کو چھوڑ دیتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ محمد نے بھی ایک کشتی بنائی تھی، مثلوں کا اہل بیتی کا مثل سفینت نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، جو اس کو پر سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی، جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا۔ اب جس نے چھوڑا وہ ڈوبا۔ عزیزان محترم، جس نے چھوڑا وہ ڈوبا، چاہے وہ کوئی ہو۔ لہذا نجات کشتی سے ہوتی ہے، اور نبی بھی نجات اسی وقت دلاتا ہے جب کوئی کشتی پہ آ جائے۔ اب آئیے گفتگو کو وہاں سے شروع کریں جہاں پر کل میں نے گفتگو کو روک دیا تھا، کہ انشاءاللہ گفتگو آج سے آگے بڑھے گی۔ لفظ بیعت یہ تمہیدی گفتگو تھی، میں نے چاہا کہ اس مجلس کے حوالے سے بچوں کو مختصراً جناب نوح کے واقعے سے بھی آگاہ کرتا چلوں، کیونکہ یہ فیض ہے مجلس حسین ابن علی کا کہ ہر سال کہ محرم میں عزاداری حسین میں مجلسوں میں آنے والے بچے ہمارے یہاں آ کے کچھ سیکھ کے جاتے ہیں، انبیاء سیکھتے ہیں، اوصیاء کو سیکھتے ہیں، خاصان خدا کو سیکھتے ہیں، اسلام کو سیکھتے ہیں، مذہب کو سیکھتے ہیں۔ یہ فیض ہے حسین کی مجلس کا۔ عزیزان محترم، کل بات یہاں پر آ کے رک گئی تھی کہ اگر رسول اللہ یہاں آئیں مغل مسجد میں، اگر کل کی گفتگو آپ کو یاد ہو اور آ کے یہاں تشریف فرما ہو، جس وقت وہ آئے تھے اس وقت وہ سردار رسول تھے، اور جب لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور نماز پڑھی تب بھی وہ سردار رسول تھے، یعنی ان کی حیثیت میں ذرا سا فرق نہیں آیا، ہماری حیثیت میں فرق آیا، کیونکہ ہم آئے تھے تو کافر تھے، جب گئے تھے تو صحابی تھے۔ تو عزیزان محترم، آج تھوڑی دیر اسی پر گفتگو ہوگی کہ ہمارے یہاں جو منتخب کردہ پروردگار ہوتے ہیں
جو من جانب اللہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں منتخب کردہ، ان کی بیعت بعد میں ہوتی ہے، اعلان پہلے ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان پہلے کیا اور علی کے ہاتھ پر بیعت بعد میں کرائی، تاکہ زمانہ یہ سمجھ لے کہ یہ زمانے کے بنائے سے نہیں بنے ہیں، بلکہ اللہ کی جانب سے بن کے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے بن کے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، مولا علی رسول اللہ کو غسل دے رہے ہیں، عباس ابن عبد المطلب بھی کھڑے ہیں، مولا علی نے ان کی آنکھ میں پٹی باندھ دی ہے اور کہا ہے کہ چچا، رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ وقت غسل اگر سے کسی نے میرے جسم پر نگاہ کی تو وہ اسی لمحے اندھا ہو جائے گا، اور روز محشر بھی وہ اندھا اٹھے گا، لہذا میں آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ رہا ہوں، اس کو کھولیے گا نا، میں ہی کھولوں گا۔ ادھر پٹی جب غسل ہو چکا، وہ پانی دیتے رہے، اس ثواب میں شریک رہے، پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر وہ پٹی مولا علی نے کھولی تو انہوں نے کھلوائی نہیں، کہا بھتیجے پہلے اپنا ہاتھ دو۔ مولا علی نے کہا کہ چچا ہاتھ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا بھتیجے ہاتھ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ جب زمانہ یہ دیکھے گا میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور جب زمانہ یہ دیکھے گا کہ رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب نے علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو مدینے والے بھی تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور تم خلیفہ ہو جاؤ گے۔ تو مولا علی نے منع کیا اور اپنا ہاتھ نہیں دیا، بلکہ آگے بڑھ کے پٹی کھول دی، کیونکہ یہ منتخب کردہ پروردگار ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم عباس کے بنائے سے بنیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم عباس کے بنائے سے بنیں، ورنہ کل کو مورخ یہ لکھے گا کہ وہ تو عباس نے علی کو بنایا اس لیے علی بن گئے۔ لہذا یہ غدیر میں ان کا اعلان ہوا، غدیر میں بنے نہیں ہیں، غدیر میں اعلان ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، فوراً بچوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ پھر وہ کیا معاملہ تھا جو چوتھی منزل پر علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی؟ پھر وہ کیا تھا معاملہ؟ بھائی سنیے گا کہ زمانے نے ایک نظام بنایا، رسول کے بعد ایک نظام زمانے نے بنایا، اور اس نظام کو چلانا شروع کیا۔ وہ نظام ان سے چل نہ سکا، جب وہ نظام ان سے چل نہ سکا تو وہ 3 قدم بھی نہ بڑھ سکے اور ٹھوکر کھا کے گرے، در علی پہ آ کے بیٹھے اور علی سے کہا کہ ہم تو آپ ہی کو چاہتے ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ جیسے تم نے رسول کے بعد فلاں 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 کو بنا لیا، ویسے تم جس کو چاہو اس کو بنا لو، میں تمہیں میں نہیں بنوں گا۔ صاف منع کر دیا، اصرار بڑھا، یا علی ہم تو آپ ہی کو چاہتے ہیں، ہم آپ ہی کو چاہتے ہیں۔ کہا تو تمہیں ہماری شرطیں معلوم ہیں؟ کہا یا علی شرطیں معلوم ہیں۔ کہا سنو، کتاب خدا پر عمل کروں گا، سنت رسول پر عمل کروں گا، سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا۔ کہا ہاں یا علی ہمیں شرطیں معلوم ہیں، ہاتھ دیجئے ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔
کہا بیعت یہاں نہیں ہوگی، بیعت مسجد میں سب کے سامنے ہوگی، تاکہ جس کو جو اعتراض ہو وہ اعتراض کر لے۔ اعلان ہو گیا کہ کل علی مسجد میں آئیں گے، علی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ مسجد النبوی چھلک رہی ہے مجمع سے، مدینے کی گلیاں بھری ہوئی، علی کے گھر کا دروازہ کھلا، علی مسجد النبوی کی طرف بڑھنا ہے۔ آئے منبر پہ آ کے کھڑے ہوئے، منبر کے قریب ایک فصیح و بلیغ، تم نے رسول کے بعد جو نظام بنایا، اب تم جس کو چاہے اس کو بنا لو، مجھے تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے مجمع سے ایک آواز آئی، یا علی ہم تو آپ ہی کو چاہتے ہیں۔ اگر تم ہمیں چاہتے ہو تو ہماری شرطیں سنو، کتاب خدا پر عمل کروں گا، سنت رسول پر عمل کروں گا، سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا۔ کہا یا علی ہمیں منظور ہے یا علی۔ اب علی نے ہاتھ دیا۔ سنیے عزیزان محترم، بہت تیزی سے وقت کی رفتار آگے بڑھ رہی ہے۔ علی نے ہاتھ دیا، زمانے نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کوئی گھبرا کے یہ نہ کہے کہ چوتھی منزل پر علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئی، اور یہ مجمع نہیں ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہے کہ جس نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ مجمع تو غدیر سے مانے بیٹھا ہے۔ اس مجمع نے نہ گھر بدلا نہ در بدلا، یہ مجمع نے نہ گھر بدلا نہ در بدلا۔ تو اب جو علی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ وہی ہاتھ ہیں جو علی سے پہلے 3 ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں۔ علی نے کہا سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا، پھر انہی ہاتھوں نے بیعت کی، تو یہ چوتھی منزل پر علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئی بلکہ شیخین کی بیعت ٹوٹی، بلکہ شیخین کی بیعت ٹوٹی۔ اور جب بیعت ہو چکی تو وہاں عرشہ منبر تھا جس پر رسول اللہ بیٹھتے تھے، یعنی منبر کا لاسٹ سٹیئرز، آخری سیڑھی، وہاں رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ رسول کے بعد پہلی سیڑھی پر خلیفہ اول بیٹھے، دوسری سیڑھی پر خلیفہ دوم بیٹھے، تیسری سیڑھی پر خلیفہ سیوم بیٹھے۔ 3 سیڑھیاں تھیں، ایک عرشہ تھا۔ اب منبر پر جگہ نہیں، علی کہاں بیٹھے؟ زمانہ تو عادی ہو گیا تھا یوں کا، پہلے رسول کو دیکھتا تھا، پھر آہستہ آہستہ نیچے دیکھنے لگا۔ اب علی کدھر بیٹھے کہ ایک مرتبہ علی نے ابا کے دامن گردانے، منبر کی پہلی سیڑھی پر پیر رکھا، دوسری سیڑھی پر پیر رکھا، تیسری سیڑھی پر پیر رکھا، یعنی اپنے سے پہلے دور کی تینوں خلافتوں کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے علی عرشہ منبر پر آئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ کسی جلے بھنے نے دیکھا کہ علی رسول کی جگہ بیٹھ گئے تو بھری مسجد میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا علی یہ تو محمد کی جگہ ہے، یہاں کہاں بیٹھے؟ ڈانٹ کے جواب دیا، نادان تم اس لکڑی کے منبر کی بات کر رہے ہو، یہ قدم تو دوش محمد تک جا چکے۔ عزیزان محترم، علی منبر پر آئے،
اور اس کے بعد علی نے جو پہلی نماز پڑھائی خلافت کے بعد، تو بڑے بڑے نامور صحابی چیخ اٹھے کہ آج وہ والی نماز پڑھی جو محمد کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، وہ والی نہیں تھی جو رسول پڑھاتے تھے۔ تو عزیزان محترم، ہم نے علی کو مانا، رسول کے بعد ان کو مانا جو منتخب کردہ پروردگار تھے، ہم نے اس نظام کو مانا۔ انشاءاللہ کل سے بات آگے بڑھے گی کہ یہ سلسلہ وہ سلسلہ ہے، ایک سلسلہ غدیر کا سلسلہ ہے، ایک سلسلہ غدیر کے سامنے جو نظام بنا تھا وہ سلسلہ ہے۔ عزیزان محترم، آج تو بس فقط اتنا کہ علی نے اپنے مختصر سے دور اقتدار میں ممبر پر بیٹھ کے کہا کہ میرے دور اقتدار میں کسی ایک ایسے شخص کو لے کے آؤ جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو، جس کے تن پر لباس نہ ہو، جس کے سر پر چھت نہ ہو۔ زمانہ علی کے سامنے لاکھوں کا لشکر تو لے آیا مگر ایک بھوکا نہ لا سکا۔ جمال محمد، کمال علی، آواز بلند صلوات۔ تو یہ ہے عزیزان محترم علی، مختصر سے دور اقتدار میں علی نے، مختصر سے دور خلافت میں علی نے کہا ایک ایسے شخص کو لے کے آؤ جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو، جس کے تن پر لباس نہ ہو، جس کے سر پر چھت نہ ہو۔ عزیزان محترم، جس کی خلافت کے زمانے میں کوئی بھوکا نہ رہتا ہو، اس کے گھر کے بچے پیاسے ہیں، اس کے گھر کے بچے بھوکے ہیں۔ آج چوتھی محرم ہے عزیزوں، آدھا محرم تمام ہونے کو ہے۔ اللہ اللہ، آپ سیاہ لباس پہنے ہوئے گریہ و زاری کر رہے ہیں، اس کا ماتم کر رہے ہیں جس کو پر ظالموں نے کربلا میں رونے نہ دیا۔ ہاں عزیزوں، کل آپ نے حور کا ماتم کیا، آنے والے مہمان حور کا ماتم کیا۔ حسین نے خط بھیج کے اپنے بچپن کے دوست حبیب کو بلایا، اپنے بچپن کے دوست حبیب کو بلایا۔ حبیب ابن مظاہر، مولا آپ کو کربلا لے جائے انشاءاللہ، کربلا جائیے۔ تو حبیب اس طریقے سے ہیں حسین کی زری سے پہلے جیسے کوئی کسی کا پہرا دے رہا ہو، دروازے پر کھڑا ہوا، دروازے پر کھڑا ہوا پہرا دے رہا ہو۔ اللہ اللہ، حبیب ابن مظاہر آتے ہیں۔ اب جب حبیب آئے، حسین کے بچپن کے دوست، اور حسین کو خبر ہوئی کہ حسین حبیب آ گئے، یہ خبر خیمے میں زینب تک بھی پہنچی، کیونکہ زینب دیکھ رہی تھی کہ رسالے پر رسالے آ رہے ہیں، لشکر پر لشکر آ رہا ہے، فوج پر فوج آ رہی ہے، میرے بھیا کا کوئی ناصر نہیں آ رہا ہے، میرے بھیا کا کوئی مددگار نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، فضہ نے آ کے کہا کہ بی بی مبارک ہو، حسین کے بچپن کے دوست حبیب آ گئے۔ تو زینب نے فضہ کو بلایا، کہا فضہ، حبیب کو جا کے میرا سلام کہہ دینا، جا کے حبیب سے کہنا کہ زینب نے، علی کی بیٹی نے، محمد کی نواسی نے تمہیں سلام کہلوایا ہے۔ اللہ اللہ، فضہ آتی ہے، حبیب مبارک ہو۔ کہا کس بات کی مبارکباد؟ کہا زینب کبریٰ نے تمہیں سلام کہلوایا ہے۔ حبیب خاک کربلا پر گر پڑے، اللہ اللہ، چہرے پر تماچے مارنے لگے۔ کہا کہ علی کی بیٹی محمد کی نواسی مجھے سلام کہلوائے، آج حسین پر یہ وقت آ گیا
کہ زینب شہزادیاں ہم کو سلام کہلوائیں. ہائے حبیب اس وقت آ کے دیکھنا جب زینب کے بازو میں رسی بندھی ہو، ایک رسن ہو، 12 گلے ہوں، بیمار کے ہاتھوں میں ہتکلیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توخ خان. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.